بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روم کے ایک عالیشان محل کے کشادہ کمرے میں ایک پادری رئیس قبیلہ کے ساتھ محو گفتگو ہے۔ گفتگو کا محور عیسائیت ہے کہ رفتہ رفتہ اس کے مخالفین میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور بے شمار لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے کا انکار کرنے لگے ہیں۔ اچانک پادری نے پرجوش انداز میں کہنا شروع کیا، جزیرہ عرب کے شہر مکہ میں ایک نبی کے ظہور کا وقت قریب آ چکا ہے جو حضرت عیسیٰ کے نبی ہونے کی تصدیق کریں گے اور لوگوں کو ظلم و ستم سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائیں گے۔ یہ گفتگو ان کا ایک غلام بڑے غور سے سن رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ گفتگو سنتا گیا اس کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑتی چلی گئی۔ اس نوعمر غلام کے چہرے سے ذہانت و متانت ٹپکتی تھی اور معلوم ہوتا تھا کہ کسی اچھے خاندان کا چشم و چراغ ہے۔ وہ اس معاشرے سے بخوبی واقف تھا جس میں سوائے فحاشی، عریانی، بے حیائی اور ایک دوسرے پر ظلم و ستم ڈھانے کے اور کچھ نہ تھا۔ وہ پہروں بیٹھ کر سوچا کرتا تھا کہ آخر وہ کب تک غلامی کی زندگی بسر کرتا رہے گا۔ وہ ان ہزاروں غلاموں میں سے ایک تھا جن کو زبردستی پکڑ کر بازار میں بیچ دیا گیا تھا۔ کبھی کبھار اس کا اپنا ماضی یاد آتا، اپنی مادری زبان یاد آتی جس کو وہ آہستہ آہستہ بھول رہا تھا، اور رومیو کی زبان اس کی مادری زبان پر غالب آ رہی تھی۔ اب اس کی عمر 30 سال سے اوپر ہو چلی تھی۔ بھرپور جوانی اس سے بار بار مطالبہ کرتی تھی کہ غلامی کی زنجیروں کو توڑ ڈالے۔ آخر وہ ایک بڑے باپ کا بیٹا تھا جو کبھی ایک بستی پر حکمران تھا۔ اس دنوں کو کبھی نہیں بھول سکتا تھا کہ جب وہ اپنی والدہ کے ہمراہ سیر و تفریح کے لیے کسی بستی میں ٹھہرا ہوا تھا۔ اس کے والد سنان نمیری ایران کے بادشاہ خسرا کی جانب سے عراق کی ایک بستی کا گورنر تھا اور خالص عربی النسل تھا۔ اس کی والدہ بھی عرب کے مشہور قبیلے بنی تمیم سے تعلق رکھتی تھی۔ والدہ کی طرح اس کا باپ بھی اس سے ٹوٹ کر محبت کیا کرتا تھا۔ گورنر کا بیٹا ہونے کے ناطے اس کا بچپن بڑا خوبصورت اور خوب ناز و نم میں گزرا تھا۔ بچپن سے وہ تیر اندازی کا ماہر تھا، تلوار کے کرتب بھی دکھاتا اور دوڑ میں اپنے ساتھیوں سے آگے نکل جاتا۔ اس کی عمر 15 سال ہو چکی تھی مگر وہ اپنے ڈیل و ڈول کے اعتبار سے اپنی عمر سے کہیں بڑا نظر آتا تھا۔ اس زمانے میں وقت کی دو بڑی طاقتوں ایران اور روم میں مسلسل لڑائی رہتی تھی۔ کبھی ایک کا پلہ بھاری ہو جاتا، کبھی دوسرے کا۔ مال و متاع لوٹ لیا جاتا، عورتوں کو لونڈیاں اور مردوں کو غلام بنا لیا جاتا۔ اس نوجوان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ یہ اپنے وطن سے کچھ فاصلے پر تھا کہ اچانک رومی لٹیروں نے شب و خون مارا۔ کتنے ہی قتل ہو گئے اور بقایا کو گرفتار کر کے غلام بنا لیا گیا۔ ان گرفتار ہونے والوں میں یہ نوجوان بھی شامل تھا جو مختلف لوگوں کے ہاتھوں بکتا بکاتا روم پہنچ چکا تھا اور اب غلامی کی زندگی گزار رہا تھا۔ مقامی زبان پر خوب دسترس حاصل ہو چکی تھی اور عربی زبان آہستہ آہستہ بھول رہا تھا، مگر وہ اپنے ماضی پر غور کرتا ہے تو بے اختیار کے اٹھتا ہے کہ میں عربی النسل ہوں۔ یہ نوجوان جس کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں کوئی اور نہیں، مشہور صحابی رسول حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کی کنیت ابو یحییٰ تھی۔ پادری سے اللہ کے رسول کی آمد کی بشارت سنی تو مکہ کی طرف بھاگنے کا منصوبہ بنایا۔ چنانچہ ایک لمبی جدوجہد کے بعد وہ مکہ پہنچ گئے۔ ان کے سر کے بال سرخ تھے۔ رومی زبان بھی عربی زبان پر غالب آ چکی تھی، لہٰذا مکہ والوں نے ان کا نام صہیب رومی رکھ دیا۔ مکہ کے سادات میں سے عبداللہ بن جدعان کی کفالت میں انہوں نے کاروبار شروع کیا اور جلد ہی ان کا شمار امیر ترین تاجروں میں ہونے لگا۔
تجارت کے ساتھ ساتھ حضرت صاحب اپنے مقصد کو کبھی نہیں بھولے۔ ایک دفعہ ایک لمبے تجارتی سفر پر انہیں جانا پڑا۔ جب سفر سے واپس آئے تو لوگوں نے بتایا کہ ایک شخص محمد بن عبداللہ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور وہ لوگوں کو اخلاق کا درس دیتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، ایک رب کی طرف بلاتے ہیں اور غیر اللہ کی پوجا سے روکتے ہیں۔ حضرت صاحب نے پوچھا، کہیں وہی تو نہیں جن کا نام امین ہے؟ جواب ملا، ہاں وہی۔ مزید تصدیق چاہیے، اچھا جن کو صادق بھی کہا جاتا ہے؟ لوگوں نے کہا، ہاں وہی ہے۔ صاحب نے پوچھا، تو ان سے کہاں ملا جا سکتا ہے؟ ان کا پتہ اور ٹھکانہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں صفا پہاڑی کے دامن میں واقع ارقم بن ابی ارقم کے گھر دار ارقم کو اسلام کی دعوت و تبلیغ اور تعلیم و تربیت کے لیے خاموشی سے استعمال کر رہے تھے۔ کسی نے پتہ بتایا اور ساتھ ہی کہا کہ ذرا دیکھ بھال کر جانا، کہیں قریش کو پتہ نہ چل جائے، کیونکہ وہ اس دعوت کے سخت مخالف ہیں، اور اگر اسلام قبول کرنے والے کا طاقتور قبیلہ نہ ہو یا وہ غلام اور کمزور ہو تو اسے خوب مارتے اور تنگ کرتے ہیں۔ پھر ایک دن حضرت صاحب رومی دار ارقم پہنچ ہی گئے۔ گھر میں داخل ہونے لگے تو عمار بن یاسر نظر آئے۔ پوچھا، عمار تم یہاں کہاں؟ عمار نے پوچھا، اور آپ کہاں؟ دراصل دونوں کی منزل ایک ہی تھی، ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے اور اکٹھے ہی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوئے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو گلے لگایا اور اکٹھے ہی کلمہ پڑھایا۔ چنانچہ یہ دونوں عظیم شخصیات ایک ہی دن اور ایک ہی وقت میں اسلام لائیں۔ سیرت کے قارئین کے لیے مکی آزمائشوں اور تکالیف کا تذکرہ ضروری نہیں ہے، تاہم جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ کمزوروں، غلاموں، یتیموں اور بے قبیلہ لوگوں پر قریش کا خوب زور چلتا تھا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حبشہ اور پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے لیے اذن عام دیا۔ لوگ رفتہ رفتہ جیسے جیسے حالات اجازت دیتے ایک ایک کر کے مکہ سے ہجرت کرتے گئے۔ حضرت صاحب کی دلی خواہش تھی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ہجرت کریں، مگر اللہ تعالیٰ کو ابھی ان کے ایمان کا مزید امتحان مقصود تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو باقی ماندہ مسلمانوں پر عرصہ حیات مزید تنگ ہو گیا۔ ان میں صاحب رومی سر فرست تھے۔ یہ مالدار تو تھے مگر ان کا کوئی قبیلہ نہ تھا۔ مشرکین نے ان پر پہرے دار مقرر کر دیے کہ ہجرت نہ کرنے پائیں۔ ادھر انہوں نے جو مال کمایا تھا اس کو سونے چاندی کی صورت میں جمع کر کے گھر کے کونے میں دفن کر دیا، اور پھر ایک سرد کو تیر کمان سنبھالی، تلوار گلے میں لٹکائی، پہرے دار کو چمکا دیا اور مدینہ کی راہ پر چل دیے۔ پہرے داروں کو جب احساس ہوا کہ صاحب نکل چکے ہیں تو فوراً پیچھا کیا۔ اتنے میں صبح نمودار ہو چکی تھی، چنانچہ انہوں نے صاحب رومی کو گھیرے میں لے لیا۔ وہ کوشش کر کے ایک ٹیلے پر چڑھ گئے اور اپنی کمان میں تیر چڑھا کر قریش کو للکارا۔ خدا کی عزت کی قسم، تم لوگوں کو خوب معلوم ہے کہ میں تم سے زیادہ ماہر تیر انداز ہوں اور میرا نشانہ بڑا زبردست ہے۔ اللہ کی قسم، تم میری طرف بڑھنے کی غلطی کرو گے تو میں اپنے ایک ایک تیر سے تمہارے ایک ایک آدمی کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا، کیونکہ تم سب میرے تیروں کی زرد میں ہو۔ پھر جو بچ گئے ان کا اپنی تلوار سے مقابلہ کروں گا تا آن کے میں قتل ہو جائیں۔ قریش میں سے ایک بولا، دیکھو صاحب، ایسا ممکن نہیں کہ تم اپنا مال اور جان دونوں سلامتی کے ساتھ مدینہ لے جاؤ۔ تم اپنے ماضی کو فراموش کر بیٹھے ہو۔ ذرا سوچو کہ تم مکہ میں فقیر مفلس ہو کر آئے تھے، پھر یہاں تم نے بہت کچھ کمایا، کاروبار چمکایا اور مالدار بن گئے۔
حضرت صہیب نے ان کی گفتگو سنی تو ان کی نیت بانپ گئے اور پوچھا، اگر میں تمہیں اپنا سارا مال دے دوں تو میرا راستہ چھوڑ دو گے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ آپ نے ان کو دفنے والی جگہ بتائی اور انہوں نے آپ کا راستہ چھوڑ دیا۔ حضرت صہیب نے ساری زندگی کی کمائی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی خاطر لٹا دی۔ اب وہ تھے اور مدینہ کا سفر تھا۔ خواہش یہی تھی کہ جلد از جلد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں پہنچ جائیں۔ سفر میں تھکاوٹ محسوس ہوتی تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو دل میں تازہ کر لیتے اور تازہ دم ہو کر پھر چل پڑتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی قبا میں ہی مقیم تھے کہ حضرت صہیب رومی پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھی کا والہانہ استقبال کیا، محبت سے گلے لگایا اور 3 مرتبہ فرمایا، ابو یایا تمہاری تجارت نہایت کامیاب رہی۔ حضرت صہیب کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا اور انہوں نے فوراً کہا، اللہ کی قسم اس واقعے کا میرے علاوہ کسی کو علم نہیں تھا، یہ یقیناً حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو بتا کر گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے پر پیار آ گیا اور جبرائیل علیہ السلام آسمان سے وحی لے کر آ گئے۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑی شفقت کرنے والا ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابہ کرام میں نہایت اعلیٰ مقام تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان سے خوب محبت فرماتے۔ بعض اوقات ہنسی مذاق کی نوبت بھی آ جاتی۔ ایک مرتبہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ دکھ رہی تھی، آنکھ میں درد اور سامنے تازہ کھجور و خوشہ وہ چن چن کر کھا رہے تھے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متبسم نگاہوں سے دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے فرمایا، صہیب تمہیں تو آشوب چشم سے ہے، اس کے باوجود کھجوریں کھا رہے ہو؟ فوراً عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیمار آنکھ کی طرف سے نہیں بلکہ دوسری آنکھ کی طرف سے کھا رہا ہوں جس میں درد نہیں ہے۔ ان کا یہ جواب سن کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر صحابہ مسکرانے لگے۔